أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وكذلك يقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب سجدہ رہتا ہے تلاوت کا، امام بھول جاتے بولنے کے لیے۔ آسان طریقہ یہ ہے، جب امام رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے، لیکن جب سجدے میں جانا ہوتا ہے اللہ اکبر، لمبا اللہ اکبر ذرا دراز کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، سمجھ جانا چاہیے سجدہ ہے، بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے خاص کر یہ بات سمجھ لیں، جب بھی سجدے تلاوت کرتے ہیں تو اللہ اکبر ایسے کہتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر ایسے ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی، سعادت مندی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اگر راضی ہو گیا، اللہ اگر خوش ہو گیا، ہم کو بھی خوش کرے گا، اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ ناراض ہو جائے تو پھر انجام ٹھیک نہیں ہے نا، جہنم کو جائے گا۔ اللہ نے کہا ان لوگوں نے ایسا کام کیا کہ جس سے اللہ کو غصہ دلایا، اللہ نے ان کے سارے عمل کو برباد کر دیا۔ تو بہت بڑی نیکی، سعادت مندی، خوش نصیبی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی، لوگ تو کہتے ہیں 4 لاکھ مخلوق ہے جن کو پیدا کیا، یعنی جو دیکھ کر بتائے، چونٹی ہے، درخت ہے، ہاتھی ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، ایسے 4 لاکھ مخلوق، اور ایک ایک مخلوق میں کتنے لاکھ ہیں اللہ جانتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہماری عبادت کے واسطے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نیک کام کریں گے، توحید پر قائم رہیں گے، ان کے لیے جنت ہے۔ فرشتے کتنی محنت کرتے، کبھی سوتے نہیں، کبھی کھاتے نہیں، کبھی پیتے نہیں، کبھی تھکتے نہیں، لا یفترون، ذرا بھی تھکتے نہیں، ان کو جنت نہیں ہے۔ انسان کو اور جن کو ہاں ان کو جنت ہے، عمل کرتے نا، اس لیے ہمارا عمل تھوڑا لیکن بدلہ ہمیشہ کا۔ جن 2 قسم کے ہوتے ہیں، یہ ایک سرکش، لوگوں کو ستانے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے حکم کو نہیں ماننے والے، ان کو کہتے ہیں شیطان۔ اسی لیے ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ شیطان رجیم، مردود شیطان ہماری تلاوت میں خلل نہ ڈالے۔ تو جو نیک ہوتے ہیں اس میں ان کو جن کہتے ہیں، ان کو جن کہتے ہیں۔ حالانکہ جن یہ کامن لفظ ہے، عام لفظ ہے، جس میں شیطان بھی ہے اور اچھے جن بھی ہیں، دونوں آتے ہیں۔ اسی طرح انسان اور آدمی، اچھے کو بھی کہتے ہیں، برے کو بھی کہتے ہیں، انسان اور آدمی، لیکن جو اچھے رہتے ہیں ان کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، اور جو خراب ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے، ان کو کہتے ہیں کافر۔
اور کافر کہتے ہیں اور مشرک کہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور سب کو ایک ہی حکم دیا ہے کہ مجھے راضی کرو، مجھے خوش کرو۔ کیسے خوش کریں؟ اللہ نے خود اس کا طریقہ بتا دیا کہ مجھے کیسے خوش کر سکتے۔ اللہ نے کتاب نازل کی قرآن مجید، تو قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہو جائے۔ قرآن جب پڑھتے ہیں، ایک آیت پر غور کرتے ہیں، اچھا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کیا؟ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کیا؟ کرو جی، ضرور اللہ کو راضی کریں۔ خود اللہ نے بتا دیا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اللہ کو کیسے راضی کریں، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اگر ہم سمجھتے تو ویسے ہی ہوتا جیسے کوئی ایک دیہاتی تھا، اس کو کھانے کے لیے کچھ ملا، بہت اچھا تھا، لذیذ تھا، بولا اللہ تو کہاں ہے؟ کتنا بہترین کھانا ہے، آ جا تو بھی میں بھی آدھا آدھا کھا لیں گے۔ جاہل بیچارہ، اس کو کیا معلوم؟ ویسے ہم کو بھی کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا؟ اللہ نے خود بتا دیا اپنے کلام کے اندر کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، معنی مطلب سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ اللہ کو کیسے راضی کرنا وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے خود ہم کو بتایا کہ ہم کو راضی تم کیسے کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے، ایسی اتنی بڑی مہربانی اللہ نے کسی اور پر نہیں کی۔ لہٰذا ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، راضی کر لیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اب راضی کرنے میں ہم نے تو بتایا تھا کہ صاحب اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے آدمی سوچ سمجھ کر تلاوت کرے، سنتوں سے محبت کرے، اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور میں نے کہا کہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دے۔ ایسی کئی باتیں ہم نے اس سے پہلے جانی ہیں۔ اللہ کو راضی کر لیں گے، الحمدللہ اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارے لیے جنت ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہاں اللہ کی عظمت، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کل، اللہ کی نام اور صفات، ان کو جو جانتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا بہت ڈر ہوتا ہے، اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے اور اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ تم بتا دو کہ میں سب کو معاف کرنے والا بھی ہوں، لیکن سب کو عذاب بھی دوں گا اگر وہ میری نافرمانی کریں گے، مجھے ناراض کریں گے۔ دونوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید کے اندر بتا دیا۔ تو اللہ کو راضی کرنا کب ممکن ہے؟ اللہ کے نام کو جانے، اس کی حیثیت کو جانے کہ صاحب اللہ کتنا بڑا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کتنی مرتبہ بولتے جی؟ ہے نا؟ ہر مرتبہ رکوع سے اٹھتے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے، باقی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان بھی شروع کرتے اللہ اکبر سے اور ختم بھی کرتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کتنا بڑا ہے جی، اس کو سمجھیں گے تو پھر اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے گی، اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ آدمی کام کر کے تھک جاتا نا، تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے جی۔ اللہ نے جنت بنائی، کتنی بڑی جنت ہے جی۔ اتنے کروڑ ارب خرب انسان سب جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ کو معلوم کتنی بڑی ہوگی۔ جنت
जहन्नम से बहुत बड़ी है। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। हर किस्म के लोगों को एक एक दरवाजे से जहन्नम में ढकेला जाएगा। लेकिन जन्नत के 8 दरवाजे हैं जी। अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है। हालांकि जन्नत में जाने वाले बहुत कम हैं। 10,000 समझो, 10,000 में से एक आदमी जन्नत को जाएगा, एक आदमी जाएगा जी। और 9,099 जहन्नम में जाएंगे। इतनी तंग जहन्नम, अल्लाह अकबर। आग आग को खाएगी, ऐसी जहन्नम है। जन्नत कैसे मिलेगी? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत के लोग जन्नत में चले जाएंगे, गुनहगार लोग जो मुसलमान थे यानी तौहीद वाले थे, उनको जहन्नम में डाला जाएगा, उनके गुनाहों से पाक किया जाएगा। इसलिए कि जन्नत में कोई गंदा आदमी, गलीज आदमी, गुनाह वाला आदमी नहीं रहेगा। पाक साफ सुथरे, एक कतरे के बराबर भी गुनाह नहीं होगा, वैसे लोगों को जन्नत में रखा जाएगा। या तो अल्लाह उनको माफ़ करके, पाक करके जन्नत को भेजेगा, नहीं तो उनको सज़ा दे के जन्नत को भेजेगा। उसको डालेंगे जहन्नम में, पता नहीं कितने साल चलेगा मुसलमान, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी किया, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी किया, अल्लाह की बातों पर अमल नहीं किया। मानता था अल्लाह की बात को, मानता था, लेकिन अमल नहीं किया ना। इसलिए इसका सोचो, हम अगर अमल नहीं करेंगे, हमको भी जहन्नम को जाना है। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। इसलिए इसका ख्याल कीजिए। जहन्नम में डालेंगे जी, जलते जलते कैसे हो जाएगा? कोयले की तरह हो जाएगा, जल जाएगा जी। पूरा बदन जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। फिर अल्लाह जब चाहेगा तो उसको निकालेगा, निकाल के एक गोता देंगे, पानी में डुबा कर निकालेंगे, एकदम गोरा हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला जब तक चाहेंगे उसको रखेंगे। फिर उसके बाद उसको जन्नत को भेजेंगे। उसके 3 दर्जे होंगे। ये पहले जहन्नम के करीब रहेगा, देखेगा, अल्लाह मुझे फिर जहन्नम में मत डाल अल्लाह, रोएगा, ज़रा दूर कर दे अल्लाह। ऐसा कहते कहते जन्नत में जाएगा। जन्नत में जब जाएगा, ऐसे मालूम होगा कि साहब मुझे तो जगह नहीं होगी जन्नत में, इतने लोग चले गए जन्नत में। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, तेरे एक आदमी के वास्ते, एक आदमी के वास्ते दुनिया है ना, उतनी बड़ी जन्नत। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी दुनिया है जी, एक आदमी के वास्ते। दूसरी हदीस में आया, ऐसे 10 हिस्सा, ये जो हमारी ज़मीन है, ऐसे 10 हिस्सा ज़मीन एक आदमी को देगा अल्लाह। आप सोच कर देखिए अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है जी। अल्लाह ताला ने ज़मीन को, आसमानों को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया 6 दिन में, उनके दरमियान की चीज़ों को। वमा मस्सना मिन लुगूब, थोड़ी भी हमको थकन नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी कुदरत है जी। सोच कर देखो, जब आप ये सोचेंगे अल्लाह इतना बड़ा है, तो फिर आपके दिल में अल्लाह की कदर भी होगी, अल्लाह की इज़्ज़त भी होगी, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसीलिए अल्लाह की सिफ़ात जो होती हैं, खालिक, पैदा करने वाला, कितना पैदा करता। लखल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन खल्क़िन नास वलाकिन्नहुम ला यअलमून। कहा अल्लाह ने, आसमानों को और ज़मीन को पैदा करना इंसान को पैदा करने से आसान है। इतना बड़ा आसमान और 7 दर्जे आसमान के और इतनी बड़ी ज़मीन अल्लाह ने पैदा किया। इंसान को तो रोज़ रोज़ पैदा करते अल्लाह ताला, क्या है, बिल्कुल मामूली है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह की क्या कुदरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को, आसमानों को पैदा किया और उसमें अपना हुक्म नाफिज किया।
تو اللہ کو راضی کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کب پیدا ہوگا، اللہ کا احترام کب پیدا ہوگا، اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے ہمارے دلوں میں کب خواہش پیدا ہوگی، اور اللہ کی مخالفت کرے تو ہم کو کتنا ڈر لگے گا جب کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ اللہ کو پہچان لیے تو انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی۔ پہلے تو ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے احسانات کو یاد کرنا، اللہ کے احسانات کو یاد کرنا۔ میں نے ابھی کہا فرشتے جی کتنے سال عبادت کرتے، فرشتے کو موت بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، سونا بھی نہیں، کچھ نہیں۔ 1000 سال عبادت کریں گے، 1 کروڑ سال عبادت کریں گے، اس لیے کہ مرتے نہیں نا فرشتے، مرتے نہیں، انسان کی طرح، جن کی طرح، شیطان کی طرح فرشتے نہیں مرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے بنانا چاہا ویسے بنا دیا، چھوٹے بھی نہیں، پیدا نہیں ہوتے، بنتے۔ اللہ ان کو بناتا، اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا ہے نا، جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، 1000 سال ہونے کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے۔ جیسے جنت میں جانے کے بعد ہم سارے جنتی انشاءاللہ 30 پر 3 سال کے ہوں گے قریب قریب، اور آدم علیہ السلام 7 قدم کے تھے نا، اتنے بڑے ہوں گے۔ 1 کروڑ سال جنت میں رہے تو بھی کچھ بھی ہمارا بدلے گا نہیں، ویسے ہی رہیں گے۔ ناک، نہ کان، نہ بال پکیں گے، نہ چشمہ لگانا پڑے گا، نہ کچھ اور کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے جی۔ ویسے ہی ہم کو اللہ جنت میں رکھیں گا فرشتوں کی طرح، اور فرشتے ہماری حفاظت کریں گے، نگرانی کریں گے، خدمت کریں گے۔ جنت میں ہماری خدمت کریں گے فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، یہ سب چیزیں انسان سوچتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین اور آسمان میں، زمین میں چل کے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو۔ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے، 4 لاکھ مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان ایک آدم، قیامت تک آنے والے سارے لوگ یہ ایک مخلوق اللہ کی، ویسے چونٹی سمجھو، ویسے بچھو سمجھو، ویسے سانپ سمجھو، ویسے درخت سمجھو، سب یہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کتنی بڑی قدرت۔ تو لہٰذا انسان اللہ کو راضی کر لے، یہ اس کی بڑی خوش بختی ہے، بڑی نیک بختی ہے۔ اللہ کو راضی کر لیا اس نے۔ اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، اگر ان کو سوچتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ اللہ نے کیسے کیسی نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت سورہ ابراہیم میں بھی ہے اور سورہ نحل میں بھی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ یہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 30 پر 4 ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی وہ سورہ نحل کی ہے، وہ آیت نمبر 18 ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا نعمتیں دی ہے۔ لا تحصوا، اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتے تم۔ معلوم ہو تو شکر ادا کریں گے نا، شکر تو بعد میں آئے گا، ابھی گنے بھی نہیں، گنتے 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 آدمی تھک جائے گا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے کرتے تھک جائے گا۔ پھر انسان کے متعلق اللہ فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان ہے اللہ کی اتنی نعمتوں کو پا کر بھی اپنے آپ پر ظلم بھی کرتا ہے اور اللہ کی ناشکری بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، اللہ تعالیٰ ناشکروں کو بھی اپنی نعمت سے محروم نہیں کرتے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لغفور رحیم،
یہ اتنا ناشکرہ انسان اللہ کی قدر نہیں کرتا ہے، اللہ کے احکام پر نہیں چلتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے بہت سے لوگ جو توحید کو مان لیے، اللہ ان کو معاف بھی کرے گا، رحم بھی کرے گا۔ اللہ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کیا کیا ہیں، گن نہیں سکتے، بولے نا اللہ تعالیٰ، گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔